السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمد للہ جی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ بارش کتنی ہو رہی ہے آپ کی طرف؟ ہمارے تو بہت تھوڑی سی بھی ہے، 10-15 منٹ بھی اچھا، نہیں، ابھی یہاں تو بہت تیز ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرمائے، اللہم صیبا نافعا۔ آمین آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 سے ہمیں کلاس ڈسکشن کے لیے تیار کرنا تھا۔ جی عمرانہ، آپ شروع کریں آیت 152۔ جو ہے وہ رابط ہے، اذکرو فعل و امر ہے، ذا کا فرا اس کا روٹ ورڈ ہے، انتم کا فعل ہے، نونو بقایا ہے، اس کے بعد یا متکلم جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ اذکرکم، اذکرو کیا ہے؟ اذکرو فعل و امر ہے۔ جی جی فعل امر، ٹھیک ہے۔ اذکر جو ہے وہ اذکرو سے فعل مضارع مجزوم ہے، یہ شرطیہ جملہ ہے، اس میں یہ مجزوم ہو گیا۔ اذکر کم جو ہے مفعول بھی ہے۔ واشکرو واو جو ہے وہ عطف ہے، اشکرو یہ بھی فعل و امر ہے، شاء کاف نا اس کا روٹ ورڈ ہے، انتم کا فعل ہے، لی یہ ہے جار مجرور، و عطف، لا تکفرو لا جو ہے لا ناہیہ ہے، تکفرو جو ہے وہ فعل مضارع مجزوم ہے، کافارا اس کا روٹ ورڈ ہے، انتم کا فعل ہے، اور یہ نون و وقایا ہے، اور یہ جو زیر ہے نا یہ یا متکلم جو محذوف ہے نا یہ وہ ہے مفعول بہی جو کسرہ سے ڈینوٹ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ عمرانہ یہ بتائیے، اگر یہ لائے نہیں ہوتا اور لائے نفی ہوتا تو پھر اس کے آگے کیا ہوتا؟ تکفرون پھولا ہوتا نا تو بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہوتا، لیکن پھر یہ انالیسس تو نہیں کرتے نا، ہم کہتے کہ وہ فعل مضارع مجزوم نہیں ہے اور وہ فعل مضارع وہ ہے مرفوع ہے اور نون کے نیچے زیر نہیں ہوتی نا، فتح ہوتا، تکفرونا ہوتا نا۔ اور اگر اس کے ساتھ بھی ہمیں وہ لگانا پڑتا ہے یا متکلم، پھر کیا کرتے؟ تو بھی ایسے ہی لکھتے ہیں نا، شاید پتا نہیں کیسے لکھتے، نہیں یہ نہیں پتا کیسے لکھتے۔ اگر یہ معروف ہوتا تو پھر تو نون اعرابی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتا نا۔ ہاں نون زبر نہ ہی ہوتا، لیکن یا متکلم کی وجہ سے نون سے نہیں ہوتا، پھر بھی جب بھی فعل کے ساتھ یا متکلم جوڑتی ہے تو ایک نون وقایا آتا ہے بیچ میں، جی آتا ہے۔ تو تکفروننی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر یہ لائے نفی ہوتا تو ٹھیک ہے، ہوتا ہاں، تو پھر ایسے ہوتا یہ تکفروننی، ابھی تو یہ ہے تکفرونی کیونکہ نون اعرابی ڈراپ ہو چکا ہے، اور یہ نون جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نون وقایا ہے،
سب کی سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے. بات؟ آئی ہوپ سب نے پھر یہ مارک کیا ہوگا ایسے ہی کہ یہ نون جو یہ نون وقایا ہے، اور نون کے نیچے جو زیر ہے وہ یا متکلم ہے جو کہ مفعول بھی بن کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. جی صدف سکندر جی بات آگے کیجیے آپ. یا ایوہا حرف ندا ہے، الذین اسم موصولہ ہے، پھر آمنو فعل ماضی ہے، ہم فاعل ہے اس کا، اور حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اور پھر یہ کیا ہے؟ آمنو ماضی، ایک منٹ، ماضی مزید ہے، یہ مزید ہے. جی ماضی مزید ہے. باب افعال سے ہے، جو ہم نے محموز کے رول کیے تھے اس میں یہ آیا تھا. محموز کے جو رولز کیے تھے ہم نے، جی بات اس کی کون سے رول میں یہ آ رہا تھا؟ یہ رول نمبر 8 میں ہے. زور سے بولیں ذرا. رول نمبر 8. رول نمبر 8 محموز کا رول نمبر 1 کیا کہتا ہے؟ کسی لفظ میں دو حمزہ ساتھ آئیں، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو ساکن حمزہ متحرک حمزہ کی حرکت میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حمزہ میم نون. ٹھیک ہے. صحیح. اور اس ایگزامپل میں جو ہم نے دیا تھا حمزہ میم نون باب افعال سے افعلہ کے وزن پہ جی آمنا اور پھر آمنا بنا تھا. تو آمنا جو تھا وہ ہوا تھا، اور یہ آمنو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہم ہے. ہوم ہے. شاباش، ویری گڈ. ٹھیک ہے، چلیں آگے بتائیے. استعینو. استعینو بھی فعل امر ہے، تو یہ انتم کا فعل ہے. انتم فاعل ہے اس کا، اور عین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ بھی مزید ہے. جی استفال، باب استفال سے ہے یہ. جی آگے بتائیے. پھر بالصبری جو ہے مرکب جاری ہے، اور الصبری والصلاتی مرکب عطفی. ٹھیک ہے. پھر انا جو ہے وہ حرف نصب ہے، پھر اللہ اسم انا ہے، پھر مع الصابرین جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. پھر ولا کیا ہے؟ مع وہ ظرف ہے نا، اسم ظرف. صحیح ہے. تو اس ہم ظرف کیا بنتا ہے؟ مضاف. مضاف بنتا ہے، اور مفعول فیہ بھی بنتا ہے. مفعول فیہ ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. پھر ولا ہے، واو تو یہ عطف ہے. نہیں بس صابرین جو ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ صابرینہ وہ جر میں ہے. جر میں، کیونکہ وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی شاباش. اور الصابرین جو ہے وہ اور بھی جو ہم نے اسم مشتق کی قسمیں کی ہیں اس میں سے کسی سے بلونگ کرتا ہے؟ صبر کرنے والوں میں یہ آئے گا یہ مشتق ہے. ہاں مشتق تو ہے، پر اس مشتق کی کون سی قسم ہے؟ یہ جمع واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ یہ جمع ہے نا، تثنیہ تو نہیں ہے. واحد کیا جمع ہے؟ ہے. واحد کیا ہے؟ واحد تو صبرون ہوگا، پھر صبرون ہوگا، صابرون ہوگا. صابرون ہوگا. شاباش. تو صابرون کس وزن پہ ہے؟ فاعلون کے وزن پہ. صحیح ہے. فاعلون. ویری گڈ. شاباش. صبر کرنے والے ہیں نا. تو اسم الفاعل ہے یہ صابرین، اسم الفاعل جی جمع. جی جی. ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. صدف انور جی بھائی. آگے کہیے آپ. ولا تقولو واو عطف ہے، لا لائے نہیں ہے. تقولو فعل ماضی انتم ہے، نہیں مضارع، سوری انتم ہے، اور یہ
मुदारे इसका रूप है कौन सी हालत है इसकी, तकुलू की? मजसूम है ना, मजजूम है, ठीक है। तो लाए नहीं के बाद जब आ रहा है तो और क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्या होगा? मुतारे मजसूम हो गया है ना, तकुलूना था। मजजूम है, बट तफसीर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बताओगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है? तुम कहो तुम है, मजसूम है। अगर ये लाए नफी होता, लाए नहीं नहीं है, नहीं होता, अभी आपने तो नहीं कहा ना ये, जी अगर जी, लाए नफी होता तकुलूना होता, तकुलूना होता तो तर्जुमा क्या होता? तर्जुमा होता तुम कहते हो, हाँ तुम कहोगे, या हाँ, तो ला का तर्जुमा क्या होता? तुम नहीं कहोगे। हाँ, और तुम नहीं कहोगे। और अब क्या है? अब तुम ना कहो। तो कुछ फर्क हो रहा है? हाँ, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर है ना, हाँ, अमर है ना यहाँ पे। हमने कहा था ना, अमर जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो डू दिस है ना, और दूसरा डू नॉट डू दिस है ना। तो वो भी तो अमर ही है ना, लाए नहीं जो है, या फेले नहीं जो है, वो भी तो अमर ही के होता है। फेले अमर जो होता है वो मजजूम ही होता है। तो आप सही कह रहे हो कि ये मुदारे मजजूम है और ऑर्डर फॉर्म है, ठीक है। सदफ, लिमन, जी जी बाजी जी। अगर मैं कहूँ कि ये तकुलू जो है ये फेले नहीं है, तो है या नहीं है? जी है। है, बिल्कुल है। मुदारे मजजूम है, फेले नहीं है, अमर अंतुम है, सही है ना। ये सब चीजें जो भी कहें हम, जी। आगे चलें। लिमन, ये हरफ जर है, मुरक्कब जारी बनेगा। सही है। और मसला हो गया। युक्तल, ये भी मजहूल है। फिर खौफ ता लाम इसका रूट वर्ड है, जो मारे जाएंगी। हुआ इसका वो है ना, फाइल। और फी सभी नाइबुल फाइल, मजूल का नाइबुल फाइल होता है ना। नाइबुल फाइल इसका हुआ है। हुआ है। फी सभी, फी जर है, सबीली, फी सबीली मुरक्कब जारी बनेगा। और सबीलिल्लाहि मुरक्कब इजाफी बनेगा। और अमवातुन है, मफूल है ना, ये अमवातुन उनसे, अम्बातुन क्या है? अमवातुन ये मफूल, ये उसे मंसूब हो रहा है। मंसूब कहाँ है ये? कौन सी हालत है इसकी? ये तो रफा में है। हाँ, ये फी सबीलिल्लाहि का ये हाल है ना, फी सबीलिल्लाहि, जो अल्लाह की राह में मारे जाएंगे, मैंने बताना। तो वाहिद है, जमा है? जमा है। वाहिद क्या होगा? मऊतुन, मैयतुन। मय्यत। मैयतुन की जमा अम्बात, ठीक है। तो ये खबर है, अम्बातुन खबर है। और यहाँ पे जो आता है डिस्क्रिप्शन में कि मुब्तदा जो है वो महजूफ है यहाँ पे। अम्बातुन हालत रफा में खबर है, ठीक है। ठीक है। बल अहयाउन, हम्म, बल, बल्कि वो जिंदा है। ये बल हुर्फ अतफ होगा। हाँ, हर्फ अतफ या हर्फी कहते हैं, सिर्फ सही। अहयाउन इसम है, मगर ये इसकी खबर है, बल्कि ये इसमें हम जो है वो ये इसमें माजूफ है, जी बल्कि वो जी, जिंदा है। अहियाउन वो भी इसकी, खबर है, जैसे अम्बातुन खबर है ना। जी जी यहाँ पे भी वो मुब्तदा महजूफ है। आगे चलें। जी। वलाकिन,
لیکن واو یہ اور ہو گیا، اور حرف تب لیکن حرف نصب ہے، لیکن لا تشعرون وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، تم شعور نہیں رکھتے ہو، یہ لائن وہ ہے نفی ہے، اور یہ تشعرون انتم کا وہ ہے جمع ہے، اور مضارع انتم وہ یہ مضارع انتم ہے، لیکن کا وجہ مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ وہ کیا ہوگا نا، کیا ہوگا؟ اس کو ہم کیا مارک کریں گے؟ ولیکن کو ولیکن عطف ہے، صرف عطف میں مارک کریں گے، اچھا حرف نہیں ہوگا نا، اور ولیکن دونوں جو ہیں عطف میں ہی آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے صحیح، لا تشعرون ٹھیک ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. صدف شاہدہ باجی. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. واو حرف عطف ہے، لام تاکید ہے، نبلونا مضارع تاکید ہے، مضارع تاکید اور نحنو کے لیے، اور نون با واو اس کا روٹ ورڈ ہے. دوبارہ بولیں. نبلو ہے، روٹ ورڈ کیا ہے؟ بلو با لام واو. شاباش. ہاں. اور کم پھر مفعول بھی بن کے آیا ہے. ٹھیک ہے. بشیء مرکب جاری ہے. من الخوف یہ بھی مرکب جاری ہے. والجوع یہ مرکب جاری اور یہ عطفی بن کیا ہے، بیچ میں واو ہے نا. ونقسم اور یہ بھی ایک منٹ، والجوئی جاری کیسے ہو گیا؟ نہیں باجی جاری تو نہیں، یہ نہیں. الخوفی والجوئی کیا بنا؟ یہ مرکب عطفی بنا نا. شاباش. آگے بولیں. ونقسم اور پھر واو یہ بھی مرکب عطفی بنا. ونقسم یہ کیا بنا؟ یہ بھی مرکب عطفی ہے نا، بیچ میں واو آیا ہے. الخوفی والجوئی ونقسم یہ عطفی ہی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آگے. اور من الاموال اموالی یہ مرکب جاری ہے. والانفسی یہ مرکب عطفی ہے. والثمرات یہ بھی مرکب عطفی ہے. شاباش. اور وبشر یہ پہلی امر ہے، باشین را روٹ ورڈ ہے، اور یہ انتا کا ہے. اور یہ مزید ہے، باب تفیل سے ہے. شین کے اوپر آپ کو باب شد تفعیل. نظر آ رہا ہے نا، اس لیے یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، یہ ثلاثی مزید ہے. جی جی. اور پھر الصابرین پھر یہ مفعول بن کے آیا ہے. مفعول بہی ہے، اور کیا ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوگا صابرون، اور یہ نصب میں یہاں نصب میں آیا ہے، کیونکہ پیچھے اس کا وہ ہے نا اپنا فعل، اس لیے یہ نصب بن کے ہے. اور یہ جو صابرون آپ نے کہا اس کی واحد ہے، تو یہ صابرون جو ہے وہ کس وزن کو فالو کرتے ہیں؟ صابرون تو اس کو کرتے ہیں نا فاعلون کو. فاعلون. شاباش. تو یہ اسم الفاعل بھی ہے نا، الصابرین. اچھا. اسم الفاعل جمع. اسم الفاعل جمع. ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. عمرانہ. جی. لاسٹ آیت کریں. الذین اسم موصولہ ہے، اذا حرف شرط ہے، اصابت جو ہے فعل ماضی ہے، یا کا فعل ہے، حرف شرط ہے تو اور ایک منٹ اذا کے بارے میں اور کچھ بتائیے. وہ ظرف بھی ہوتا ہے نا اذا، اور ظرف ہوتا ہے تو پھر یہ کیا بن کے آتا ہے؟ مفعول فیہ. شاباش. اصابتہم اصابت جو ہے وہ فعل ماضی مزید ہے، باب افعال. شاباش.
اور ہیا کا یہ فعل ہے اور ہم جو ہے نا مفعول بھی ہے. مصیبت جو ہے روٹ نا وہ بتائیے اصابت کا روٹ پر. سواد یا با. سواد واو با. ٹھیک ہے. اصابہ یصیبو ہوتا ہے نا تو یا نہیں ہوگا واو ہوگا. ٹھیک ہے. سواد واو با. ٹھیک ہے. ہم مفعول بھی ہے. مصیبت جو ہے نا وہ اسم الفاعل ہے. قالو فعل ماضی. ہم کا فعل کاف واو لام. مصیبت اسم الفاعل ہے یا فاعل ہے؟ دونوں ہے. اس کا اصابت کا فاعل بھی ہے اور اسم الفاعل بھی ہے باب افعال کا مصیبت. ٹھیک ہے صحیح ہے. مصیبت کا بھی اگر روٹ ورڈ بتائیں گے ہم تو کیا ہوگا؟ مصیبت سیم ہوگا نا سواد واو با. سیم روٹ ورڈ ہے. یس سواد واو با. جی. قالو قالو فعل ماضی ہے. ہم کا فعل ہے اور خوف واو لام روٹ ورڈ ہے. انا جو ہے نا وہ انا پلس نا ہے. یہ حرف توکید و نصب اور نحنو کا نا جو ہے نا وہ اس میں ملا ہوا ہے انا میں. تو وہ نا کیا بن کے آتا ہے؟ وہ اننا ہوتا ہے نا لیکن یہاں پہ انا لکھا ہوا ہے ملا کے. دیٹ نا اسم و انا ہے. ہاں جو نا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے انا میں وہ اسم و انا ہے. ٹھیک ہے جی آگے. للہ جار و مجرور ہے. واو عطف ہے. انا سیم یہی ہے. اننا سے انا. الیہ جار و مجرور ہے. راجعون یہ خبر انا ہے اور یہ اسم فاعل بھی ہے. جمع مذکر. ہاں شاباش. اچھا عمرانہ یہ قولو جو ہے اس کا روٹ ورڈ قاف واو لام ہے تو کون سا یہ روٹ ورڈ بن رہا ہے؟ اجوف ہے نا یہ. اجوف واوی. ٹھیک ہے تو بتائیے باب نصرہ سے یہ کیسے بنے گا قولو؟ باب نصرہ یعنی شروع ہوگا نا. یہ کیا ہے؟ ماضی مضارع؟ ماضی ہے. یہ ماضی ہے. ماضی ہوں میں نا یہ. ہاں تو بتائیے کیسے بنا یہ اس میں نا وہ ہوتا ہے نا رول نمبر 1 اور رول نمبر جو ہوتا ہے نا اس کا 3 وہ اپلائی ہوگا نا. رول نمبر 1 جو ہے وہ کیا کہتا ہے اجوف کا؟ نمبر 1 میں ہوتا ہے نا حرف علت جب متحرک ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو حرف علت جو ہے نا الف میں بدل جاتا ہے. واو ہو تو الف میں بدل جائے گا. شاباش. تو پھر کیا بن گیا یہ قولا سے؟ یہ قالا بن جاتا ہے. اب اسی سے آپ کی پوری گردان بنے گی. قولا پھر جو تسنیہ ہے قولا اور اس کے بعد ہم بنے گا قولو. تو یہ ہمارا قولو اسی طرح آگے بس رول نمبر 1 آپ نے اپلائی کیا. ٹھیک ہے. جب ہوا آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس مطلب واقعی کے صیغے بنانا آسان ہو جاتی ہے نا. جی ٹھیک ہے چلے الحمدللہ. اب نیکسٹ جو آپ لوگوں کو کرنا ہے وہ آیت نمبر 157 سے لے کے 161 تک. ٹھیک ہے. نیکسٹ ویک تو ہماری کلاس نہیں ہوگی عید کی وجہ سے بٹ اس کے بعد جو ٹیوزڈے ہے 19 جولائی ہوگی. ٹھیک ہے. تو تب اس کے لیے آپ نے پھر یہ 157 سے 161 تک آیات پریپیئر کرنی ہے. چلیں ابھی دوبارہ ری جوائن کیجیے پھر ہم آگے چلتے ہیں.
جی تو ہم ریویژن دیکھ لیتے ہیں پہلے. اسماء مشتقات کس میں ہم کر رہے تھے؟ اسم ظرف، اس میں دیکھتے ہیں ہم. پہلے ہم نے کیا تھا؟ اسم الصفہ، اسم تفضیل، اسم الفاعل، اسم المفعول. اب اسم الظرف. اسم الظرف کیا ہے؟ آپ کے پاس اسکرین شیئر ہو رہا ہے؟ جی باجی. ایسا مشتق جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہو. ٹھیک ہے. اور جیسے اسم الفاعل ہم نے سیکھا اور اسم المفعول ہم نے سیکھا، اسی طرح اسم الظرف بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ روٹ ورڈ سے ایک پراپر وزن پر بنتا ہے. اس سے پہلے ہم اسم ظرف کر چکے ہیں. اسم ظرف جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت بتاتے ہیں. سوری، کسی کام کے کرنے کا وقت یا اس کی جگہ بتاتے ہیں، بٹ کوئی ایک وزن کو فالو نہیں کرتے وہ. ٹھیک ہے. لیکن اسم ظرف کیا ہوتا ہے؟ یہ روٹ ورڈ سے ایک پراپر وزن پر بنتا ہے. اسم الزماں اگر کام کے وقت اور زمانے کو ظاہر کرے تو ظرف زماں یا اسم الزماں کہلاتا ہے، اور اگر کام کرنے کی جگہ کا مفہوم دے تو ظرف مکان یا اسم المکان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسم الزماں اور اسم المکان کیا کرتے ہیں؟ یہ جملے میں اختصار کے معنی لاتے ہیں، یعنی بات کو مختصر کرتے ہیں. ثلاثی مجرد سے اسم الظرف کے 3 فکسڈ وزن ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مفعل. آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہوگی؟ کہ میم سے شروع ہونے والے الفاظ. مثالیں آپ کے پاس ہیں: مجمع، محشر، مکتب، منظر، مشرب. ٹھیک ہے. اور یوزلی باب نصرہ، باب فتحہ، باب سمعہ اور باب کرما سے اسم ظرف اسی وزن پر بنتا ہے. کچھ مفعلن کے وزن پر بھی بنتے ہیں. مفعین کلمے کی حرکت جو وہ چینج ہو رہی ہے. تو مفعلن نیکسٹ وزن ہے اسم ظرف کا، اور باب دربہ اور باب حسبہ سے اسم ظرف ہمیشہ اسی وزن پر بنتا ہے. مثلا مسجد، مغرب، مشرق، مجلس. پھر مفعلتن اگر کوئی کام کسی جگہ بکثرت سے ہوتا ہو تو پھر جو ہے وہ اس کا اسم ظرف اسی وزن پر ہوتا ہے. مطلب کوئی کام بار بار ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے. مثلا مثابتن، مدرستن، مزرعتن. ٹھیک ہے. ان تینوں اوزان کی جمع مکسر ہی استعمال ہوتی ہے، جس کا وزن جو ہے مفاعلو ہے، جو غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف ہے اس لیے اس پہ تنوین نہیں آتی، مفاعلن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. غیر منصرف کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے نا کہ تنوین نہیں ہوتی، ایک حرکت ہوتی ہے آخر میں. مثلا مساجد، مناظر، مکاتب. ٹھیک ہے. تو مساجدن یہ رانگ ورڈنگ ہوگی، مساجدو ہی ہوگا. مدارس، مجالس، مشارق، مغارب، مساکن. ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ غیر منصرف الفاظ پر اگر ال لگا دیا جائے تو پھر وہ رفع نصب جر تینوں حالتیں ظاہر کرے گا، یعنی وہ پھر معرب بن جائے گا. مثلا مساجد، مساجدہ، مساجد، مساجدہ ہے نا، یہ غیر منصرف ہے تو مساجدی تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس پر ال لگا دیا جائے تو اب یہی مساجد معرب بن جائے گا، المساجد، المساجدہ، المساجدی. صحیح ہے. کمپیریزن دیکھ لیں اسم ظرف اور اسم الظرف میں فرق کیا ہوتا ہے. اسم ظرف یہ صرف جگہ اور وقت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اسم ظرف یہ جگہ اور وقت کے ساتھ کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم بھی دیتا ہے. اور اسم ظرف یہ حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے، اسم ظرف یہ حسب موقع حالت رفع، نصب یا جر میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسم ظرف کی مثال دیکھیں: فوقا، تحتا، اندا، لیلن، نہارن، صبحان. اور اسم ظرف کی مساجد المسلمین حالت رفع میں، قد علم کل اناس مشربہم حالت نصب،
سلام ہی حتی مطلع الفجر حالت جر، ٹھیک ہے، مطلعی حالت جر میں ہے. پھر اسم العالی، یہ بھی اسم مشتق کی ایک قسم ہے، وہ اسم مشتق جس سے پتہ چلے کہ فعل کس ذریعے سے واقع ہوا ہے. اعلیٰ ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں بھی، یہ زیادہ تر متعدی افعال سے بنتا ہے اور صرف ثلاثی مجرد سے استعمال ہوتا ہے. اس کے 3 وزن ہیں، مفعل، مفعلۃ اور مفعال. مثالیں ہم دیکھیں، معرج سیڑھی، مطرقۃ ہتھوڑا، مفتاح یا مصباح چابی یا چراغ کے لیے استعمال، مفعال کے وزن پر. کچھ اسم ظرف جو ہیں وہ مفعال کے وزن پر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. مفعال جو کہ اسم الاعلیٰ کا وزن ہے، اس پر کچھ اسم ظرف بھی آتے ہیں، جیسے واو قاف تا میقات، واو عین دال میعاد، واو زا نون میزان، ٹھیک ہے. پھر حال کیا ہوتا ہے؟ ایک نکرہ منصوب اسم، حالت نصب میں اسم حال ہوتا ہے. ایسا اسم نکرہ جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے. ترجمے میں کس طرح کس حالت میں کا مفہوم اور بلحاظ لکھا ہوا ملے گا. یہ ہمیں مفعول بہی لگتا ہے لیکن حال کہلاتا ہے. مثلا ادخلوا الباب سجدا، ٹھیک ہے، داخل ہو تم سب دروازے میں کس حال میں؟ سجدہ کرتے ہوئے. تو سجدن کیا ہے؟ حال. ویسے ہمیں کیا لگتا ہے یہ حالت نصب میں تو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول بہی ہے، بٹ آپ دیکھیں کہ یہ فاعل جو ہے اس کی حالت بیان کر رہا ہے کہ وہ کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ سجدہ کرتے ہوئے، تو اس لیے اسم الحال ہے یہ. پھر اہبطوا منہا جمیعا، تم اترو اس سے سب کے سب. اب اگر ایسے لکھا ہوا اہبطوا منہا، اہبطوا کیا ہے؟ انتم ہے نا، تم سب اترو، ایسا ہے نا، تم سب اترو اس سے. اہبطوا منہا، بات سمجھ آ جاتی ہے. جمیعاً ایڈیشنل ایکسپلینیشن دے رہا ہے، تم سب اترو اس سے سب کے سب، جمیعاً سب کے سب، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے. پھر ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں آپ نے پیدا کیا اس کو باطل ہوتے ہوئے. یہاں ھذا کا حال، ھذا کس چیز کی طرف ڈینوٹ ہو رہا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا، ھذا سے مراد دنیا، ٹھیک ہے نا، کہ اے ہمارے رب آپ نے نہیں بنایا اس دنیا کو باطل ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو باطلاً ھذا کا حال بیان کر رہا ہے نا، نکرہ ہے، منصوب اسم حال کہلائے گا. تو اب ایک ریکیپ کر لیں، جو اسم مشتق ہم نے مختلف قسمیں سیکھیں. اسم صفہ، اس کے جو وزن تھے وہ کیا تھے؟ فعیل، فعول، فعلان، افعل. اسم تبدیل افعل، فعلا. اسم الفاعل ثلاثی مجرد میں فاعل، فاعلۃ. اسم المفعول ثلاثی مجرد میں مفعول، مفعولۃ. اب یہ ثلاثی مجرد کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ جب ہم آگے چل کے ثلاثی مزید کریں گے تو اس میں اسم الفاعل کا وزن ڈفرینٹ ہوگا، ہر باب کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے. اور یہاں جب ثلاثی مجرد کر رہے ہیں تو تمام ابواب جو ہم نے سیکھے ہیں اس کے، باب فتح، باب کیا ہے، باب فتح ہے، اور باب حسبہ ہے، اور باب کرما ہے، باب دربہ ہے. جتنے بھی ابواب ہیں سب کا ایک ہی اسم الفاعل کا وزن ہے، اور وہ فاعل مذکر اور فاعلۃ مؤنث کے لیے. اسم المفعول بھی اسی طرح ہے، ثلاثی مجرد میں ایک ہی سٹینڈرڈ وزن ہے، مفعول اور مفعولۃ. جبکہ مزید فی جب کریں گے تو اس کے ہر باب کا اپنا ایک سٹینڈرڈ پیٹرن ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پھر ہم بعد میں سیکھیں گے. اسم الظرف کا جو ہے مفعل، مفعل، مفعلۃ، مفاعل، اور اسم اعلیٰ مفعال، مفعل،
اور مفعلن اور مفعلتن. صحیح. اسم ظرف اور اسم اعلیٰ میں آپ دیکھیں صرف زیادہ تر جو ہے وہ میم کے نیچے زیر ہے اور وہاں پہ میم پر زبر ہے. پھر نیکسٹ جو یہ ہمیں بہت ہم انالیسس کر رہے ہوتے ہیں اپنا سورہ بقرہ کی، اس میں یہ نون مشدد جو ہمیں ملتا ہے، نون تاکید. فعل مضارع میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کے آخر میں نون تاکید کا اضافہ کرتے ہیں. اور نون تاکید دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نون ساکن کی طرح سے، نون خفیفہ کہلاتا ہے، اور ایک ہے نون مشدد. نون مشدد یا نون ثقیلہ کہتے ہیں اس کو، شد والا نون. صحیح. جو نون ساکن ہے یعنی نون خفیفہ ہے، اس کے ترجمے میں لازمن آپ کو ملے گا، اور ترجمے میں جو ہے دونوں میں یہ ایسا ہے کہ لازمن یا ضرور بالضرور کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ انتہائی تاکیدی اسلوب ہے. نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے ساتھ فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید بھی لگایا جاتا ہے، تو ایک ڈبل ایمفیسس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگانے سے مضارع کا مفہوم مستقبل کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے. ویسے تو مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، پر جب یہ نون تاکید لگ جاتا ہے، چاہے وہ نون خفیفہ ہو چاہے وہ نون ثقیلہ ہو، تو دونوں میں صورت میں پھر مستقبل کے لیے فکس ہو جاتا ہے اس کا مفہوم. نون خفیفہ اور نون ثقیلہ دونوں ہی سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن میں نون ثقیلہ کی بھرمار ہے، جبکہ نون خفیفہ صرف ایک یا دو بار ہی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب فعل مضارع کے صیغوں کو جو ہم وزن کے حساب سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یذهب، تذهب، تذهب مطلب یذهب کیا ہے، ہوا ہے، تذهب ہیا، پھر تذهب دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، کیا ہے، جاگ رہے ہیں یا سو گئے ہیں؟ ہاں تذهب کیا ہے دوسرا والا، فائل کیا ہے، ایک ہے دوسرا انتا ہے. ایک ہیا ہے، وہ تو میں نے بتا دیا نا، یذهب ہوا، پھر تذهب ہیا، پھر دوسرا جو تذهب ہے وہ انتا ہے. ٹھیک ہے. شاباش. پھر اذهب انا اور نذهب نحن. ٹھیک ہے. یذهبون ہو گیا ہے ہم، تذهبون انتم، انتم، تذهبین انتی. انتی. شاباش. اب اگر ان کے ساتھ نون خفیفہ لگتا ہے، نون ساکن، تو پھر کیسے کیا شکل نظر آئے گی ہمیں، یذهبن، یذهبن، تذهبن. ٹھیک ہے. تو یہ زبر یذهبن کی جو زبر ہے یہ بتائے گی کہ یہ ہوا ہے. یذهبن با کی جو پیش ہے یہ بتائے گی کہ یہ ہم ہے، اور یذهبن یہ با کی جو زیر ہے یہ بتائے گی کہ یہ انتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے شروع میں لام تاکید لگ گیا تو کیا ہوگا، لیذهبن، لیذهبن، لتذهبن. ٹھیک ہے. پھر قرآن میں جو نون خفیفہ کی مثال ملتی ہے وہ ایک ہی میرے سامنے آئی تھی، باقی پھر جب دیکھ لیں گے اگر ہے کہیں تو. سین فا عین روٹ ورڈ ہے، صفا اس نے گھسیٹا، تو اس سے یسفا اور پھر اس سے نصفہ. ٹھیک ہے. نانو اور نصفہ کے آخر میں اگر وہ لگے گا نون خفیفہ تو کیا بن جائے گا یہ، اور شروع میں لام تاکید، لنصفعن. ٹھیک ہے. اور قرآن میں ہمیں لنصفعن اس طرح سے نون ساکن کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ملتا، بلکہ ہمیں اس طرح جیسے نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصیہ، عین الف دو زبر ان، اس طرح سے ملتا ہے لکھا ہوا.
वन एंड द सेम थिंग। आप देखें ये अन का साउंड भी ऐसे ही आता है, नून साकिन वाला जो लिखा हुआ है, अगर उसको तनवीन की सूरत में लिख दें हम तो, ठीक है। जब हम पहले कर रहे थे तब भी हमने यही चीज सीखी थी। वही नोट्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सब फॉलो कर रहे हैं। लनस्फान इस तरह से क्यों लिखा हुआ है? जी जी, जो हम जब कायदा सीखते हैं तो जो तनवीन वाले अल्फाज होते थे उनको जब हमें खोल के लिखने को कहा गया था तो एक तख्ती ऐसी भी होती थी ना, बन बिन बुन तन तिन तुन, हम ऐसे पढ़ते थे, याद है? क्या होता था, वो तनवीन को खोल के दिखाया गया होता था, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से जो है नून साकिन को आप ये दो जबर की तनवीन के साथ भी लिख सकते हैं, ननस्फान। ये क्या होगा? ननस्फान को जब हम एनालाइज करेंगे तो हम क्या कहेंगे? ल क्या है? लाम ताकीद है। और नस्फान क्या है? मुदारे मौकद, यानी मुदारे ताकीद वाला। और किसके साथ ताकीद हुआ है? ये नून खफीफा या नून सकीला? खफीफा। खफीफा, यस, नून खफीफा के साथ, जो नून साकिन से डिनोट होता है, ठीक है। नून सकीला के साथ आप देख लीजिए कैसी फॉर्मेशन होगी। क्या नून मुशद्दद, यज़हबन्ना यज़हबुन्ना तज़हबिन्ना, ठीक है। लयज़हबन्ना लयज़हबुन्ना लयज़हबिन्ना, कुरान की मिसालें हैं ये। अब हमारा जो है वो नया टॉपिक देख लेते हैं हम। बट इसमें ऊपर का वो नहीं आया है, हेडिंग मिस हो गई है इसमें। चलें, ये हेडिंग आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए। वो पिक्चर करने में ना वो पिक्चर हेडिंग मिस आउट हो गई है। ये हमारा नया टॉपिक है और ये इस्तिस्ना हमने पहले किया है। इस्तिस्ना हमने किया है, इस्तिस्ना नहीं किया है हमने, ठीक है। अब इस्तिस्ना नीचे लिखा हुआ है ना, हर्फ इस्तिस्ना, ये इस्तिस्ना ही इसकी हेडिंग है सिर्फ, ठीक है। वो मिस आउट हो गई, मैं ये पिक्चर दोबारा खींच के फिर आपको ग्रुप पे भेज दूंगी, अभी आप लिख लें अपने पास। इस्तिस्ना मीन्स व्हाट? उर्दू में भी होता है ना इस्तिस्ना, एक्सेप्शन जिसको हम कहते हैं। तो इस्तिस्ना ग्रामर की लैंग्वेज में किस लिए इस्तेमाल होता है? पिछली बात से अलहदा करने के लिए, ठीक है। और इस्तिस्ना वाले जुमले में 3 कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं। इस्तिस्ना 2 अल्फाज से होता है। एक है हर्फ इस्तिस्ना जो कि इल्ला कहलाता है, जिसका तर्जुमा अलावा या सिवाय ऐसे होता है। और एक है इसमें इस्तिस्ना जो है गैरू, ठीक है, जिसका तर्जुमा सिवाय, नहीं, मगर, ना, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कैसे चल रहे। और गैरू जो है चूंकि इसम है तो ये मुदाफ के तौर पर आता है, इसलिए इसके बाद इसम हालत जर में मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमने जो कहा कि इस्तिस्ना कि जुमले में जहाँ इस्तिस्ना होगा उस जुमले में आपको 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे, 3 पार्ट्स मिलेंगे, 3 हिस्से मिलेंगे। वो 3 हिस्से क्या हैं? नंबर 1 इज अल मुस्तस्ना मिन्हु, अल मुस्तस्ना मिन्हु, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा हर्फ इस्तिस्ना या इसमें इस्तिस्ना, यानी इल्ला होगा या गैरू होगा। और तीसरा क्या होगा? अल मुस्तस्ना, सही। अब आप देखें मिसाल, फसजदू इल्ला इबलीस, क्या तर्जुमा होता है फसजदू इल्ला इबलीस? बस सिजदा क्या सिवाय इब्लीस के। तो उन सब ने सजदा किया, ऐसे ही है ना, सिवाय इबलीस के। तो सजदू क्या है? अल मुस्तस्ना मिन, ठीक है। इल्ला क्या है? हर्फ इस्तिस्ना। और इबलीसा क्या होगा? अल मुस्तस्ना,
صحیح ہے, سمجھ آ گئی. اچھا یہ باجی ایک منٹ, فسجدوا الا ابلیس ہے, یہ کیا ہے؟ یہ مثبت جملہ ہے, تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے. مثبت جملے کو موجب بھی کہتے ہیں. آپ کو شاید یہ گرامر کی بکس اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ موجب ورڈ ملے گا. موجب مینس واٹ, مثبت جملہ. ٹھیک ہے جی شاہدہ باجی. باجی یہ فسجدوا جو آپ نے کہا نا مستثنی منہ, تو ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ منہ ہے؟ اللہ سے پہلے, ہاں ہاں اللہ سے پہلے نا فسجدوا. اللہ سے پہلے جو بھی ہوگا وہ مستثنی منہ ہے, اچھا اچھا صحیح ہے, جو اس اللہ کی کے بعد پہچان ہوگا یہی. وہ المستثنی ہوگا. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے, اوکے. تو یہ تو مثبت جملہ تھا. ایک منفی جملہ دیکھتے ہیں. ما محمد الا رسول, ماں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں نہیں محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الا مگر مگر رسول ہے. رسول, ایک ایک رسول رسول ہے نا, اور نہیں محمد مگر ایک رسول. یہی ترجمہ کرتے ہیں نا ہم اس جملے کا, ما محمد الا رسول. اب بتائیے شاہدہ باجی, بتائیے اس میں المستثنی منہ کیا کون سا ہے؟ محمد. محمد. حرف استثناء کیا ہے؟ حرف استثناء الا. اللہ. اور المستثنی کیا ہے؟ رسول. رسول. سمپل. ٹھیک ہے. اور یہ پھر ماں جو آگے ہے یہ تو مطلب اس سے ما نافیہ. نافیہ. ہاں جملے کے طور پہ آیا ہے نا, کوئی ضروری نہیں ہے, ہاں کوئی بھی ہاں, جملہ آ سکتا ہے نا. جی جی. جی جی اوکے. تو نافیہ جملے کو آپ غیر مثبت بھی کہہ سکتے ہیں. مثبت مینس پازیٹیو اور غیر مثبت مینس نیگیٹو, یا غیر موجب. جیسے بھی میں نے آپ کو موجب سکھایا وہ مثبت جملے کے لیے آتا ہے, تو غیر موجب مینس نافیہ جملہ. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کیا ترجمہ ہوتا ہے لا یکلف اللہ؟ نہیں پابند کرتا اللہ, نفسن کسی نفس کو, الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق. ٹھیک ہے, یہ بھی جملہ نافیہ ہے, لا سے شروع ہو رہا ہے, لا یکلف اللہ نفسن. اب اب اس میں بتائیے یکلف, ہاں یہی ہے, المستثنی یکلف من, اللہ نفسا پورا ہوگا کیا؟ المستثنی من ہوں الا حرف استثناء اور وسعها المستثنی. المستثنی. یہ جو غیرو ہم نے کہا اسم استثناء ہے, اللہ سے پہلے کا جملہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مستثنی منہ. جی اچھا, ہول جملہ. جی. جو ہم نے کہا کہ غیرو بھی اسم استثناء ہے. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ہیں پیاری بہنوں؟ جی جی باجی ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. تو غیرو جو ہے اسم استثناء ہے, اس کی کوئی مثال ذہن میں آ رہی؟ سورہ فاتحہ. غیر المغضوب. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے غیر المغضوبی سے؟ انعمت علیہم غیر المغضوب. انعمت علیہم غیر المغضوبی. صحیح ہے. ہم نے کہا کہ غیرو جو ہے وہ اسم استثناء ہے, یہ مضاف کے طور پر آتا ہے, اس لیے اس کے بعد اسم حالت جر میں ہی ملے گا. غیرو کے بعد ہمیں غیر المغضوبی, المغضوبی حالت جر میں ہے, اور غیر المغضوبی کیا بنا؟ مرکب کون سا بنا؟ مرکب اضافی.
इजाफी, यस, गैरुल मगदूबी मुरक्कब इजाफी, ठीक है। अब अगर आपको गैरू एनालिसिस में आता है तो आप उसको क्या लिखेंगी, ये इस्म इस्तस्ना है, ठीक है। इल्ला आएगा तो क्या बताएंगी, हर्फ इस्तस्ना है, ठीक है। ठीक बात। अभी अल जो मुस्तस्ना मिन्हु जो है उसमें फेल भी आएगा और इसम भी हो सकता है, और इल्ला से पहले होगा, ये इसकी पहचान है। इल्ला से पहले हाँ जो है वो अल मुस्तस्ना मिन, और इल्ला के बाद जो है अल मुस्तस्ना। अब आप देखें कि एक रूल बताया जाता है कि जब इस्तस्ना जुमला नाफिया में किया जाता है तो अल मुस्तस्ना इल्ला से पहले इस्म की हालत को फॉलो करता है। आप देखें ना, फसजदू इल्ला इबलीस में ये सजदू जो है ये क्या है, इस समय फेल है, फेल है ना। अल मुस्तस्ना मिन्हु बन के आ रहा है। मोहम्मदुन इल्ला रसूलुन में मोहम्मदुन क्या है, इसम है, तो इसम भी फेल भी अल मुस्तस्ना मिन्हु हो सकता है। अच्छा, और ये रूल आप चाहें तो लिख लें कि जब, आपने क्या बोला था, दोबारा repeat करें। अब पहले आप समझ लें तो आप लोगों के लिए लिखना आसान हो जाएगा। ये आपको 3 कंपोनेंट समझ आ गए, अल मुस्तस्ना मिन्हु, हर्फ इस्तस्ना, अल मुस्तस्ना, ठीक है। जैसे मुरक्कब इजाफी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मुदाफ और मुदाफ इलैह। जब मैं अगर कहूँ कि ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलैह, तो आपके ज़हन में फौरन वो इसम पे जाके आपकी नजर ठहर जाएगी कि ये मुदाफ की बात कर रही है तो इधर है, और मुदाफ इलैह तो ये इस हालत जर में होना चाहिए, और मुदाफ की बात कर रही है तो ना उस पर अल आएगा ना तनवीन आएगा, ऐसे ये जहन में आ जाता है ना फौरन हमारे। अब ये 3 कंपोनेंट्स आपके समझ में आ गए, अल मुस्तस्ना मिन्हु, हर्फ इस्तस्ना या इसम इस्तस्ना और अल मुस्तस्ना। अब जो मैं जुमला बोल रही हूँ वो जुमला नाफिया के बारे में है, ठीक है। कहते हैं कि जब इस्तस्ना जुमला नाफिया में किया जाता है, या जब हर्फ इस्तस्ना या इसम इस्तस्ना जुमला नाफिया में आता है तो अल मुस्तस्ना इल्ला से पहले इसम की हालत को फॉलो करता है। या हम इस तरह से कहें कि जब इस्तस्ना जुमला नाफिया में किया जाता है तो अल मुस्तस्ना मिन्हु की हालत को फॉलो करता है। फिर सही है जी, सेम बात है। एक दो मिसाल होगी तो समझ आएगा। मिसालें सामने हैं। अच्छा अच्छा, मतलब पहले सिर्फ ये भी वो नाफिया मोहम्मदुन जुमले पे में जवाब होगी था। ना, जी जी, ये नाफिया जुमले की बात हो रही है। निस्बत जुमले में नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, और कोई सवाल पूछ रहा था, कोई बोल रहा था, कोई शायदाबाद जी? नहीं बाजी बस आपने कहा ना, सामने समझ नहीं रहे। हम्म, 2 आपके पास नाफिया जुमले हैं ना, और जो मैंने स्टेटमेंट बताई वो ये कह रहा था कि जब नाफिया जुमला होगा तो इल्ला के बाद वाला जो इसम है यानी अल मुस्तस्ना है वो इल्ला से पहले वाले इसम यानी अल मुस्तस्ना मिन्हु की हालत को फॉलो करेगा। आपको रसूलुन कौन सी हालत में मिल रहा है? रफा की हालत है शायदाबाजी, अराबी रफा हालत की हालत में। रफा की हालत है।
تو وہی حالت کو فالو کرے گا جو اللہ سے پہلے والے اسم کی ہو. اللہ سے پہلے والے اسم کی کیا ہے؟ محمد. ان کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع. یہی ہے رول جو بتا رہا ہے. اچھا تب سمجھ آئی. صحیح ہے. اس میں ہم جیسے نفسن کی حالت دیکھا ہے تو وسع کی حالت دیکھیں گے. ہاں. وسع کی حالت اب ہاں یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے وسع کی حالت وہی ہے جو نفسن کی حالت ہے. بٹ اگر آپ اللہ سے لیں کہ اللہ کو آپ کہیں کہ وہ المستثنی منہ ہے تو وہ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ گرامر میں کوئی بھی چیز جو ہے کنفرم نہیں ہوتی ہے نا. تو جملہ نافیہ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ المستثنی کی حالت جو ہے وہ اس جیسی نہ ہو. سو آپشنز آر وائڈ اوپن. نفسن سے لیں تو وہی ہم کو نصب ہی مل رہا ہے بٹ اگر اللہ سے لیں تو پھر رفع میں چلا گیا ہے نا. تو ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے. تو وہ تو ڈے 1 سے آپ کو بتایا کہ گرامر میں جب بھی کوئی چیز کہتے ہیں کہ فور شیور بھی ہے تو دیٹ مینس کہ 99.9% ہے تو 1.1% پھر بھی چانسز ہیں کہ آپ کو ایکسیپشنز مل جائیں گے. اس کے علاوہ ملے گا کچھ ہے نا. اور ایسا کتنی دفعہ ہوتا ہے. صحیح ہے. Is that clear with everyone? آگے چلیں یا یہیں ٹھہر جائیں؟ نہیں چلیں ٹائم چلیں ہاں چلیں ورنہ تو ہم یہی دیکھتے رہیں گے. اور المستثنی منہ مطلب یہ جو تو ٹنگ ٹویسٹرز نہیں ہوتے تھے جلدی جلدی بولنا ہوتا تھا. She sells seashells on the seashore. ٹنگ ٹویسٹرز بار بار بولیں جلدی جلدی. تو المستثنی منہ حرف استثناء المستثنی بولتے جائیں ہے نا زبان پہ چڑھانے کے لیے 10 دفعہ بولیں. چلیں ری جوائن کریں اور اپنے کاپی پینسل پین ہاتھ میں رکھیں اور ایکٹیویٹی کے لیے چلیں. ٹھیک ہے پلیز ری جوائن. جی تو تیار ہیں ایکٹیویٹی کے لیے؟ جو اب تک سیکھا ہے اس کو اپلائی کریں ذرا. جی سوال کیا ہے آپ کو جو حل کرنا ہے؟ وہ یہ کہ دیے گئے اوزان کے پوچھی گئی اصطلاح کا فائنل فارم لکھیے. اوزان سمجھتے ہیں وزن کی جمع. صحیح ہے. آپ کے سامنے لسٹ ہے 5 وزن آپ کو دیے گئے ہیں. پہلا وزن ہے واو زا نون باب دورہ باسی. جو بریکٹ میں دواد لکھا ہوا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ باب ہوتا ہے نا. پھر سیکنڈ کیا ہے؟ واو دواد عین باب فتحہ. تھرڈ کیا ہے؟ واو جیم لام باب سمع. واو
را سا باب حسیبہ، واو زال را باب فتح. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو اوپر ہیڈنگز دی گئی ہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو. پہلے کالم جو ہے الماضی معروف، آپ سن رہے ہیں یا آپ کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ سن رہے ہیں، ہاں ابھی سنیں، کرنے کا آپ کو ٹائم ملے گا. ٹھیک ہے، پہلے سمجھ لیں. تو آپ کو ماضی معروف، اب آپ کو جب وزن روٹ پر دے دیا گیا ہے اور آپ کو باب بتا دیا گیا ہے، تو اب آپ ماضی معروف بنا سکتی ہیں. یس اور نو؟ یس. یس بالکل بنا سکتی ہیں. اتنا ٹھنڈا یس کیوں آ رہا ہے؟ کیا بارش میں بھیگ گئے؟ مضارع معروف بنا سکتی ہیں؟ جی بھائی. بنا سکتی ہیں. امر انتا بنا سکتی ہیں؟ جی بھائی. اچھا، آپ اس میں یہ ایڈ کر لیں ماضی معروف ہوا. ٹھیک ہے، اسی طرح المضارع معروف ہوا. صحیح ہے. پھر جب ہوا بنا لیا آپ نے مضارع معروف کا، تو اس سے آپ امر انتا بنا سکتی ہیں. جی بنا سکتے. بالکل، مطلب اب یہ اوور دا ٹائم ہم یہ پریکٹس کرتے رہے ہیں نا. شاہدہ باجی ہیں ہمارے ساتھ؟ ہاں باجی ہوں، کوشش کروں گی انشاءاللہ. جی جی. پھر نیکسٹ کالم کیا ہے؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل ہم نے سیکھا نا، ثلاثی مجرد میں اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ واحد کا، واحد مذکر. رفع میں ہوتا ہے نا. واحد مذکر فاعل. فاعل وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں رفع میں ہی بنانا ہے ابھی آپ نے، صرف کیونکہ اسٹینڈرڈ تو رفع ہی ہوتا ہے نا. اسم الفاعل واحد مذکر، رفع میں کیا وزن ہے اس کا؟ فاعل. اور مؤنث ہوگا تو کیا ہوگا؟ فاعلتن. فاعلتن. اسم المفعول واحد مذکر، اس کا کیا وزن ہے ثلاثی مجرد میں؟ مفعول. مفعول. اور مؤنث کا کیا ہے؟ مفعولتن. ٹھیک ہے، تو اب بنا لیں گے یہ. جی آپ کے پاس سب چیزیں ہیں، چلیں. یس عمرانہ؟ باجی جی یہ 3 نظر آ رہے ہیں، آگے نظر نہیں آ رہا. ہاں، میں ابھی بتاؤں گی آپ کو، وہ اسکرین اس طرح سے موو کر رہی ہوں میں. آپ سن لیں، میں آپ کو روٹ ورڈ اسائن کر رہی ہوں نا. عمرانہ آپ نے فرسٹ والا بنانا ہے. اوکے. واو زا نون جو ہے نا، وہ آپ نے بنانا ہے عمرانہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. صدف انور؟ جی بھائی. واو بہت عین، یہ آپ نے بنانا ہے سیکنڈ والا جو ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور صدف سکندر؟ جی بھائی. آپ نے یہ واو جیم لام اور واو را سا، یہ تھرڈ اور فورتھ آپ نے کرنے ہیں. واو راسا کیا ہے یہ؟ باب سوری، کون سا ہے یہ؟ باب حسبہ. حسبہ، حسبہ یا سبو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 آپ نے کرنے ہیں. اور شاہدہ باجی جی باجی. آخری والا جو ہے واو زا را باب فتح، یہ آپ نے کرنا ہے. اوکے. ٹھیک ہے، کتنا 10 منٹس میں کر لیں گے آپ لوگ؟ چلیں، جو جو جیسے کرتا جاتا ہے مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، تو پھر جب سب کر لیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے، تو باقی جنہوں نے جن کے پاس نہیں ہوا وہ اپنا اپنا فل کر لیں گے کالم. صحیح ہے، چلیں گیٹ گوئنگ اسٹارٹ. اچھا باجی، یہ ماضی معروف جو بنانا ہے تو یہ صرف ہوا کا بنانا ہے؟ ہاں ہاں، ہوا لکھ دیجیے پلیز. ماضی معروف ہوا بنانا ہے، مضارع معروف ہوا بنانا ہے، امر انتا بنانا ہے، صرف فائنل فارم. ٹھیک ہے، مجھے کوئی وہ نہیں چاہیے، ورکنگ نہیں چاہیے. اسی طرح اسم الفاعل واحد مذکر، بس حالت رفع میں بتا دیں. واحد مؤنث حالت رفع اسم الفاعل. اسم المفعول بھی اسی طرح واحد مذکر حالت رفع، اور
واحد مؤنث حالت رفع. ٹھیک ہے چلو. باجی میں نے بنایا پتہ نہیں صحیح بناؤ چیک کرو. ہاں ہاں نہیں ابھی کیسے بولیں گے, باری باری جب باری آئے گی تب بولیں گے نا. بنا لیا الحمدللہ. بیسٹ تھنگ از دیٹ یہاں کر لیا. صحیح ہے غلط ہے وہ تو مسئلہ ہی نہیں کوئی. جیسے جیسے جو کرتا جائے وہ بتا دے تاکہ ہمیں پھر آسانی ہو جائے. بچے یہ اس طرح ہی کرنے نا جیسے وزرا یو دروں. جی جی میرے کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی. ویسے ہی کرنا ہے بالکل. سمجھ تو آ گئی ہے. اب آپ تو اور لوگوں کو بھی سمجھا رہی ہیں. اوہ ہاں تو پھر میں نے تو کوشش کر لی ہے. جی عمرانہ کر لیا. ٹھیک ہے ہم صدف سکندر کا ویٹ کر رہے ہیں. شاہدہ جی آپ نے کر لیا؟ جی باجی کر لیا ہے. وہ صدف کے پاس 2 روٹ ورڈز ہیں نا, اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. جی باجی کر لیے ہیں. کر لیا شاباش. چلے ماشاء اللہ. اب جس سے پوچھا جائے وہی بتائے. جی غلط صحیح یہ نہیں پتا کر لیے ہیں. نہیں نہیں بس ٹھیک ہے. بیسٹ تھنگ از کر لیا. تو ایک ایک سٹار سب اپنے کو خود ہی ابھی سے دے دیں وداؤٹ چیکنگ نا کہ کر لیا الحمدللہ. یو گیٹ 1 اسٹار اسٹریٹ اوے. ٹھیک ہے. اب جس کا بھی نام کال آؤٹ کروں مطلب نمبر وائز ہی تو وہ جب بتائے گا تو باقی لوگ جو ہیں وہ اپنا پھر ایڈ کرتے چلے جائیں اس کالم میں. ٹھیک ہے. اور جب ہمارا یہ کلاس اوور ہوگی تو پھر میں اپنا ہوم ورک کر کے اور آپ کو پھر یہ چارٹ جو ہے پوسٹ کر دوں گی کلاس میں. ٹھیک ہے گروپ پہ. سر چلے عمرانہ. واو زانو. ٹھیک ہے. ماضی معروف ہوا. کیا لکھا آپ نے؟ باب وزنا. کیسے لکھا؟ واو زبر وا زے زبر زا
ہاں تینوں الگ الگ مطلب یہ جڑتے تو ہیں نہیں، تو ایسے ہی لکھا آپ نے، ٹھیک ہے. وزن، واو کے پر زبر، زا کے پر زبر، نون کے پر زبر. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے مطلب جو سارے کالمز اٹیمپٹ کیے اس میں سے کس کالم میں آپ کو مشکل ہوئی؟ That was easy. اس کالم میں کسی کالم میں کوئی مشکل ہوئی ہے؟ مطلب وزن تو ایزیلی ہو گیا نا، جیسے یہ باقی اور جگہوں میں کہیں مشکل ہوئی ہے؟ آسان تھا، بس آپ کو تو فارمولا پتا تھا نا، وزن تو پتا ہے. نہیں پتا تھا، لیکن اسم الفاعل تھوڑا مشکل ہے. ہاں، اور اسم الفاعل کیوں مشکل ہے وہ پھر میں بھی بتاؤں گی آپ کو. چلیں آگے چلیں. مضارع معروف ہوا بتائیے. یزینو، یا زبر یا، زیر زیر زی اور نون پیش نو، یزینو. شاباش، یزین. ٹھیک ہے. امر انتا، اور امر انتا زن، زا کے نیچے زیر زیر اور نون اور ساکن، نون ساکن. زن. ٹھیک ہے. جی. اسم الفاعل واحد مذکر، وازنون، وازنون. وازنتن. وازنتن. اور اسم المفعول، موزون اور موزونتن. موزون اور موزونتن. ٹھیک ہے. شاباش. جی. اچھا یہ جو روٹ ورڈ ہے یہ امر کیا بتایا؟ زن، زا زیر زی اور نون ساکن، زن. ٹھیک ہے، پھر واو نہیں آئے گا، وزن کا واو. امر میں، جی امر میں واو کیسے آئے گا؟ مضارع معروف جب یزینو ہے، اچھا ٹھیک ہے. باب دربا سے کیسے بنا ہوگا؟ دربا یدربو. یوزینو تھا، اور پھر آپ نے کیا کیا عمرانہ؟ فرسٹ والا زن ہے نا، مثال کا جو اپلائی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے واؤ ڈراپ ہو جاتا ہے نا، اور وہ بن گیا یزینو فائنل فارم. ٹھیک ہے. اس سے اور تزینو ہوتا ہے. ہاں اسی سے جب تزینو انتا میں بنائیں تا گے، ڈراپ ہو جاتی ہے ہاں اور لام نون کلمہ ساکن ہو جائے گی، اور تا ڈراپ ہو جائے گی، علامت مضارع تو زن رہ جائے گا. اس میں حمزۃ الوصل ایڈ نہیں کرنا، کیونکہ پہلا جو حرف بچ رہا ہے وہ تو حرکت کے ساتھ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو حمزۃ الوصل تو اس صورت میں لگاتے ہیں جبکہ آپ کو کوئی لفظ اٹھانا ہو. صحیح ہے. شروع میں ساکن آ رہا ہو. تو صدر سکندر، از دیٹ کلیئر؟ زن کیسے آیا؟ جی جی بھائی. ٹھیک ہے. چلیں یہ جو روٹ ورڈ ہے نا واو زا نون، اس کا مطلب ہوتا ہے تولنا یا تول کر دینا. وزنا، اس نے تولا. یزنو، وہ تولتا ہے یا وہ تولے گا. اور زن، تو تول. وازن، تولنے والا. موزون، تولا گیا. سمجھ آئی؟ چلیں ٹھنڈی جواب ہوتے ہیں نا جی بھی ایسے کہ بس کہیں دل کی گہرائیوں سے کہیں جواب آ رہا ہوتا ہے، مطلب دور دراز سے بہت ایسے لگتے ہیں. باجی مجھ سے پہلے پوچھ لینا، میرا چائے کا ٹائم ہو گیا. اچھا غلط ہو تو صحیح کر لو گی. چلیں سے آواز آ رہی ہے. چلیں آپ یا تو دے کر آ جائیں جلدی ہے تو، ورنہ پھر ابھی بنانے رکھوں گی تو میرے کو پھر سیشن چلے گا. چلیں واو زا را. فا سے ہے نا فتح یفتح، ہاں تو وزرا شاباش. یوزرو. یوزرو. پھر یہ کون سا روٹ ورڈ ہے واو زال را؟ واو زارا، یہ واو شروع میں آیا ہے نا تو ناقص بھی نہیں ہے، امش نہیں، ناقص بھی نہیں ہے، اجوب بھی نہیں ہے، اور پہلا کیا؟ مثال.
ہاں مثال دیکھو منہ میں زبان پہ آ رہا ہے مثال مثال ہے واوی، مثال الواوی ہے یہ، ٹھیک ہے. تو روٹ ورڈ وہ آپ نے رول لگا جو اپلائی کرتے ہیں اس سے فائنل فارم لگانا. یوزرو تو ملا آپ کو، لیکن پھر یوزرو پہ ہم جب رول اپلائی کریں گے تو ہمیں کیا فائنل فارم ملے گا؟ یہ تو مجھے نہیں آتا. عمران بتائیے کون سا رول تھا؟ رول نمبر 1 تھا نا جس میں وہ باؤ ڈراپ ہو جاتا ہے. مثال کا جو رول نمبر 1 ہے، مثال کے واوی ہو تو مضارع معروف بنانے کی صورت میں واو ڈراپ ہو جاتی ہے، اچھا اچھا سوائے باب کروما یہ اور واو سمیہ. پھر تو یوزر ہو جائے گا. یوزر واو تو ہو جائے گا نا. جو واو آپ نے ڈراپ کر دی تو اب پھر کیا آپ کے پاس رہ گیا؟ پھر یا زا رہے گا نا. یا زارا، یزرو، یزر ٹھیک ہے، یزرو رہ گیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے. یزر ہاں. اور امر انتا کیا بنا؟ پھر امر انتا کے لیے تو ضرور کریں گے نا. اس میں تو کو ہٹا دیں گے تو پھر اس میں بھی تو زر رہ گیا صرف. زر رہ گیا، شاباش. یزرو تھا، اب جب آپ نے مضارع انتا بنایا تو تزرو بنا، تزرو. اور اس سے جب امر انتا بنایا تو تا ڈراپ ہو گیا تو ضرور رہ اور گیا، را اور ساکن را کو ساکن کر دیا تو زر. صحیح ہے، ویری زر. گڈ. جی اسم الفاعل کیا ہے؟ اس میں فائل تو یہ ہوگا نا واضیرن. ویری گڈ، شاباش. واضرن مذکر اور مؤنث واضیرتن. شاباش. اسم المفعول مذکر موزیرن موزیرتن. موزور، موزور، ہاں موزورن اور زورتن. موزیرتن. ہاں کیونکہ یہ الفاظ قرآن میں نہیں آتے ہیں تو ہماری زبانوں پہ چڑھ نہیں رہی ہے نا. نہیں باجی مجھے پڑھنے نہیں آیا. موزیرن اور موزیرتن. موزورن، موزورتن، زال پر پیش ہے، ٹھیک ہے. موزورن، موزورتن، شاباش، ویری گڈ. تو آسان تو تھا، بنا تو لیا آپ نے. بس آپ یہ سن لیں کہ یہ واو زال رو جو روف ورڈ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑنا یا ترک کرنا. اچھا اچھا. تو وزرا اس نے چھوڑا، یزرو وہ چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا، زر تو چھوڑ، پوچھو. ہاں زرنی اس طرح کر کے قرآن میں آتا ہے نا، زرنی چھوڑو مجھے. پھر موزیرتن اسم الفاعل جو ہے واضرن چھوڑنے والا، اور موزیرتن جس پہ چھوڑا جائے، جس کو چھوڑا گیا. جی شاباش. ہم چائے کے سیشن میں ہاں جاؤں. جی جی جی، اب چائے کا سیشن کر لیں. صدف انور بعد عین. واو ضاد عین. وضع ماضی معروف، واو عین زبا وضع. اور مضارع یوضع فائنل فارم بتائے نا، جب علت والا حرکت ہے یازو یازو یا زبا یا زوا عین زبا یازو. عین کے اوپر کیا حرکت ہوگی؟ ساکن. نہیں، ساکن کیسے آئے گا؟ یزعو صحیح ہے. ہاں. یزعو. پھر امر انتا، امر میں حمزہ زواد اور عین. اذا نہیں، حمزہ کہاں سے آیا؟ حمزہ الوصل اس میں نہیں لگائیں گے. زواد عین. یدعو آپ کے پاس ہوا آیا مضارع، ٹھیک ہے. انتا مضارع کیا ہوگا؟ تزعو. تدعو. اب امر بنائیے اس میں سے. اب تا ڈراپ ہو ڈراپ گیا، کر دیں گے، دعو رہ گیا. پھر وہ بچہ دعو رہ گیا. لام کلمے کو ساکن کریں گے،
عین ساکن ہو گیا تو زوا ہو گیا، مطلب ضا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب شروع میں دعات کے اوپر تو زبر ہے تو پھر حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں اسے. تو امر انتا کیا بنا؟ دعا. بس ٹھیک ہے. اسم الفاعل واضع، شاباش. اور مؤنث فاعلۃ کے وزن پہ واضعۃ، ویری گڈ. اور مفعول میں موضوع ویری گڈ. اور موضوعۃ. ویری گڈ. شاباش. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے. اب واو ضاد عین جو ہے اس کا مطلب رکھنا، ہاں رکھنا، یا پھر بچے جننے کو بھی جو حمل وضع ہوا ایسے کہتے ہیں نا، حمل کا وضع ہونا، بچہ جننا، اس کے لیے بھی واو ضاد عین آتا ہے. اور بھی بہت سارے مطلب ہے، تیز چلنا، دوڑنا، کسی چیز کو اتار کر نیچے رکھنا، اس کے لیے بھی یہ آتا ہے وضع. ٹھیک ہے. سکندر آپ کی آواز باجی بہت سلو ہو گئی ہے. آواز سلو ہو گئی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا، تو ابھی آپ لوگوں کو سمجھ آیا تھا میں نے یہ واو ضاد عین کا جو مطلب بتایا؟ ہاں جی جی باجی وہ تو سن لیا. ٹھیک ہے. چلیں اب سر سکندر آپ بتائیے واو جیم لام. وہ وجیلا ماضی معروف، ہوں. اور یجلو مدار معروف، یجلو اور سمیع سے یسمعو ہے نا، ہاں تو کیا بنا؟ تو واو ڈراپ نہیں، بتائیں آپ کیسے بنا ہے؟ بنا واو کیا؟ ڈراپ ہو گیا نا، یہ بنا یوجلو. پھر وہ مثال الواوی کے ہم نے اس میں رول لگایا، رول نمبر 1 واو ڈراپ رول نمبر ہو 1 گیا. کیا بولتا ہے؟ رول نمبر 1 کیا بولتا ہے؟ رول نمبر 1 جب مثال واوی ہو تو فعل مضارع معروف بنانے کی صورت میں واو ڈراپ ہو جائے گا. یہ رول اپلائی ہوگا ثلاثی مجرد کے تمام ابواب پر سوائے باب کروما اور باب سمع کے. آپ کے پاس کون سا باب ہے یہ؟ باب سمع. تو باب سمع پہ تو یہ رول نمبر 1 اپلائی نہیں ہوتا. آپ کے پاس مثال کے جہاں رولز لکھے ہیں باب اس کا، کروما اور باب سمع ان میں واو ڈراپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے. تو کیا رہے گا یہاں پہ؟ پھر یوجلو ہی بنے گا پہلے. یوجلو ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تو کیش 99 پوزیشن تھی نا، سب کے پاس ڈراپ ہو رہا تھا، آپ کے پاس ڈراپ ہی نہیں ہوا. آپ ٹھیک ہے. کے پاس جو ہے نا بابی وہ آ گیا ایکسیپشنل والا. ٹھیک ہے. ٹھیک اب ہے. بتائیے امر انتا. امر انتا پھر یہ ایجل بنے گا. ایجل. ویری گڈ. شاباش. اسم الفاعل. اسم الفاعل واجل، ہوں. اور مذکر اور مؤنث واجلتن. شاباش. پھر یہ مفعول میں یہ موجول موجولتن. ویری گڈ. اور یہ واو جیم لام جو ہوتا ہے روٹ ورڈ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا، کانپ اٹھنا. یہ معنی ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. واو را سا بتائیے. واو راسا میں پھر یہ یریسو ہو جائے گا. وریسا ہوں. اس کا ماضی بنے گا. پھر یریسو اس کا مضارع شاباش. بنے گا. ہوں. پھر رس اس کا وہ بنے گا امر انتا. امر انتا. شاباش. ہاں. پھر فاعل میں مذکر وارثن. ہوں. پھر مؤنث وارثتن. ہوں. پھر اسم المفعول میں مذکر موصور اور دوبارہ بولیں. موصورتن. موصورن. موروثن. ہاں ٹھیک موروثن. ٹھیک ہے. موروثن موروثتن. ہاں. شاباش. اور وارثہ کا کیا روٹ ورڈ کے معنی ہوتے ہیں؟ مالک بننا یا وارث بننا. ٹھیک ہے. جی صحیح. تو الحمدللہ سب کو سمجھ آ گئی ہے. جی بھائی. یس صدف انور. جی باجی الحمدللہ. کہاں پہ ہم نے وہ واو ڈراپ کرنا ہے اور کہاں نہیں ڈراپ کرنا ہے؟ وہ مثال کا رول نمبر 1. بات ہاں کروں میں. مثال کا رول نمبر 1 جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے.
चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप कि इस तरह की एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। अब चूंकि हमें वो पता चल गया है, वजन पता है, तो हम जब हमें बाप पता हो तो हम कुछ भी उससे वर्ड बना सकते हैं। ये तो मैंने हुआ पूछा है आपसे, अगर मैं कोई भी उसमें पूछ लूँ, हम पूछ लूँ, अंतुम पूछ लूँ, हिया पूछ लूँ, सब बना सकते हैं ना आप तो, या नहीं? ये भी होमवर्क के लिए थोड़ा सा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। दे दिया करें। हाँ हाँ, तो टाइम प्रैक्टिस लगेगा चल रही है बिल्कुल। घर पे। मतलब ऐसे थोड़ी गन पॉइंट में, मैं तो कह रही हूँ आप 10 मिनट या 15 मिनट लेते, मैं आपको 15 मिनट दे देती। गन पॉइंट पे थोड़ी काम करवाना है, बस करना है। हाँ, जो सीखा है उसको अप्लाई भी करना है ना, वरना तो यूं तो लगता है हमें सब कुछ आता है। बाकी अगर ये होमवर्क मिल जाए ना तो हम, मेरे ख्याल नहीं से वो मैं अच्छी तरह समझ सकता अच्छा, नहीं नहीं, आपको जब ये ग्रुप पे अब मैं शेयर करूंगी ना, फिर आप ध्यान से आराम से बैठ के क्लिक कीजिएगा। आपने खुद ही किया है ना, ये जो आपने बताया था वो जवाब तो खुद ही दिया आपने, सही है। हूँ। वो तो है, लेकिन आपको पता है ना होमवर्क शुरू से मैं इसलिए, कैसे। हाँ होमवर्क इसलिए इस दफा मैंने नहीं रखा है क्योंकि क्लास में जो है ना, सामने सामने हम जब करते हैं, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तो उस वक्त वो ज्यादा अच्छा रहता है। होमवर्क में फिर बहुत टाइम होता है कि इंसान आराम आराम से कर रहा होता है। तो इस तरह के भी विट्स हमारे शार्प होने चाहिए कि जैसे देखा, अभी सीखा है, अभी इसको अप्लाई करें, जवाब मिल जाता है हमें, है ना, मुश्किल तो नहीं है। चलें, जी बात। फिर जो महमूज के हमने रूल्स किए थे वो समझ आ गए सबको? भाई अभी तो मैंने तो फिर भी नहीं किया, ये देख कर लिखे ही नहीं है। अच्छा, उस वक्त जब समझाए जा रहे थे तब समझ आ रहे थे? हाँ, तब तो आ गए थे। अभी लिखे नहीं है, लिखने के बाद ज्यादा समझ। हाँ ठीक है। नहीं बच्चे, हाँ हमने लिखे तो हैं, बस वही वाली बताइए, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ना, चले ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारे पास कितना टाइम है अभी तो हमारे पास 20-25 मिनट 25 पड़े हुए हैं। मिनट। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं फिर महमूज की। अगर आपके पास रूल्स लिखे हुए हैं तो वो सामने ले आए अपने। जी बात ही लिखे हैं। मुसहफ है आपके पास? जी बाजी है। ठीक है, चले निकालें सूरह तोहा आयत 132। सूरह तोहा आयत 132। मिल गया आपको? 132 जी। वअमुर अहलका अहलका बिस्सलाती। बिस्सलाती। वअमुर अहलका बिस्सलाती, ठीक है। अब ये जो वअमुर है, इसको देखें, पहचाने, और फिर कौन एक्सप्लेन करेगा बताइए मुझे। तो अमर तो है ना सीगा इसे। शाबाश, अमर है। और और अमर फाइल, हमजा मीम रा इसका रूट फाइल वर्ड है। क्या है? हुआ, हम्म, मतलब अंता, सॉरी सॉरी सॉरी, अंता। अंता है, ठीक है। वअमुर, तू हुक्म कर, सही है। अहलका बिस्सलाती, अपने घर वालों को नमाज का, ठीक है। अब बताइए इसका रूट वर्ड क्या होगा? हमजा मीम रा। हमजा मीम रॉ, बाब नसरा है, सही है।
اب بتائیے کیسے بنائیے باب نصرہ سے. یامرو یامرو سے کیا یامرو بنا؟ سے تامرو تامرو. ہاں پھر تا ڈراپ ہو جائے گا ہم شروع میں، اور حمزہ شروع میں جو ہے وہ والا ہوگا، اس پہ سکون ہے، میم کے اوپر پیش ہے اور وے کے اوپر بھی سکون ہے، اور پیچھے واو ہے نا عطف کا، اس سے ملا کے وامرو پڑھ رہے ہیں، وامر. سمجھ آئی؟ باجی ویسے یہ عمر ہوگا نا؟ نہیں ویسے یہ مور ہوگا، مور ہی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے کیونکہ جو ساکن ہے اس کو تو آپ نہیں اٹھا سکتے نا. ٹھیک ہے. تو آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ مور بھی صحیح ہے، اور اگر ہم اس پہ اگر حمزۃ الوصل لگائیں گے اس سے پہلے صدف سکندر جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اگر ہمیں یہ حمزہ ساکن کو اٹھانا ہوگا تو اس سے پہلے ہمیں حمزہ وہ لگانا ہوگا نا، حمزۃ الوصل. جی تو آپ صحیح کہہ رہے تھے، اس پر کون سا حرکت لگائیں گے ہم؟ پیش لگائیں گے. ہاں مور یا مور دونوں صحیح ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ پیچھے سے ملاتے ہیں تو وہ حمزۃ الوصل تو ڈراپ ہو جاتا ہے نا. تو یہ بن جائے گا وَأْمُرْ. اور ویسے اگر یہ شروع میں آتا جیسے ہم نے سل سیکھا تھا، یاد ہے سل بنی اسرائیل سل کا ہم نے بنایا تھا، تو اگر شروع میں آتا یہ مور تو یہ صرف مور رہتا، آیت ہی اس سے شروع ہو رہی ہوتی. Is that clear with everyone? ٹھیک ہے. پھر نکالیں اب سورہ مریم آیت نمبر 12. سورہ مریم آیت نمبر 12. یا خذ الکتاب یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ. ٹھیک ہے، تو اس میں خذ جو ہے یہ خذ الکتاب، خذی یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہماری ہے. ہماری ہے. کون سا امر ہے؟ حمزہ ہاں حمزہ خاصہ حمزہ خازال کا ہے نا خذ. ہاں ہاں حمزہ خا زا اس کا روٹ ورڈ اخذا یاخذ پہلے امر باب نصرہ سے اخذا یاخذو. یاخذ خذ. تاخذ پہ خذ. سمجھ آ گیا؟ تاخذو اور پھر کیا ہوگا؟ تا ڈراپ ہو گیا، زال ساکن ہو گیا، خذ بچ گیا آپ کے پاس. اور اگر وہ حمزہ ساکن سے پہلے وہ لگایا آپ نے حمزۃ الوصل تو کیا بنے گا؟ وہ خذ. اخذ. دونوں صحیح ہیں، اخذ بھی اور خذ بھی، لیکن یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ خذ. پھر زال کے نیچے زیر کیسے آ گئی ہے؟ وہ تو ملا کے پڑھنے کے لیے کتاب کا. جی جی وہ ملانے کی صورت میں آئی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اپنے جمعہ والی کلاس میں ملانے. جی عمرانہ پریکٹس ہو گئی. یہی کہہ رہی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی دال وہ ملانے کی صورت میں. ٹھیک ہے، خذ کے ساتھ ملانے کے لیے. عمرانہ کی آواز کٹ رہی ہے. ہاں ہاں. نیٹ ایشو لگ رہا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یہ امر انتا ہے، صحیح ہے، فعل امر واحد. چلیں اب نکالیں سورہ اعراف آیت 31. سورہ اعراف آیت 31. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا.
اس میں بتائیے کلو کیا ہے؟ یہ بھی آرڈر ہے، کھاؤ، یہ بھی آرڈر ہے. انتم کا ہے وہ فعل امر، ہاں پہلے امر اکلا انتم. یاکلو سے، تاکلو سے، تاکلونا سے حمزہ کاف کلو بن، لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور باب نصرہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ اکلا یا کلو، اور یا کلو سے تاکلو، تاکلو. تاکلو، کلو. تاکلونا سے ہے نا یہ. انتم ہے نا، تو تاکلو تاکلونا. تاکلونا کو اب آپ امر میں کنورٹ کریں. شروع میں علامت مضارع ڈراپ ہو جائے گی، نون اعرابی جو ہے وہ بھی ڈراپ ہو جائے گا، تو کلو بن جائے گا. صحیح ہے. از دیٹ کلیئر سب کے ساتھ؟ کلو سمجھ آ رہا ہے یہاں پہ فعل امر انتم، اور تم سب کھاؤ پیو. تم سب کھاؤ، کلو کا ترجمہ ہے تم سب کھاؤ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 35. سورہ بقرہ آیت نمبر 35. قلنا یا آدم اسکن، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. دوبارہ ریجوائن کیجئے پلیز. سورہ بقرہ آیت 35. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. کلا کیا ہے؟ امر ہے، تسنیہ کا ہے نا یہ، ہما، امر ہما، ہما، ہما. سوری انتما ہے. انتا انتما، انتما. تم دونوں کھاؤ ہے نا. دونوں. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا کلا کا؟ حمزہ کاف لام. وہی روٹ ورڈ ہے جو ابھی ہم نے کلو کا سیکھا تھا، حمزہ کاف لام. ٹھیک ہے. اکلا یا کلو، یا کلو، یا کلانی، یا کلانی، تاکلانی. تاکلانی. تاکلانی میں امر چینج کریں کیسا ہوگا؟ کیا سٹیپس ہوں گے؟ تا ڈراپ ہو گیا، ڈراپ ہو جائے گا، نون تاکلانی، اور اعرابی نون بھی ڈراپ ہو گیا، ہاں، ڈراپ ہو جائے گا. تو رہ جائے گا کلا. اور تم دونوں بفراغت جو چاہو اس جنت میں سے کھاؤ. ٹھیک ہے، آگے چلیں. جی بھائی. سورہ انبیاء، سورہ انبیاء آیت نمبر 7. وما ارسلنا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اہل الذکر. تعالی. تین فاسألوا، حمزہ لام، بتائیے کیا روٹ ورڈ ہے؟ فاسألوا، تین حمزہ لام، سأل، اجرب، حمزہ لام، شاباش. باب خاموش فتحہ، کر دی. سین حمزہ لام، باب فتحہ. یس یسألو، سألا یسألو یس ہے نا. اب یہ جو فاسألو جو ہے یہ کیا ہے؟ امر ہے. فاعل کیا ہے؟
अंतुम का है, अंतुम है इसका। तो सअला यसअलु, तसअलु और तसअलूना। तसअलूना, तसअलूना तसअलूना से है। बताइए ये कैसे ड्रॉप, बना? हाँ नून ड्रॉप, नून नून ड्रॉप हो गया पीछे से, अलूना नून अरबी ड्रॉप हो गया। अलामत मुदारे ड्रॉप हुआ था और वहां से वो ड्रॉप हो गया नून अराबी। तो सीन के जी। ऊपर तो साकिन है, तो आपको एक हमजतुल वसल लगाना होगा इसको उठाने के लिए। और हमजतुल वसल पे कौन सा वो आएगा? इसअलु, हमजा के ऊपर जबर है, ठीक है, तो आप जेर लगाएंगे उस पे हमजतुल वसल पे। ऐसा ही ना, लाम कलमे पे पेश हो तो पेश, वरना जेर। अलू, इस अलू क्या बना? अमर अंतुम। और जब आपने फा के साथ पीछे से मिलाया तो हमजतुल वसल ड्रॉप हो गया और फा इस अलू नहीं होगा बल्कि फस अलू बन जाएगा। ठीक है, जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपके मुसहफ में, फस अलू अहल जिक्री, एक्चुअली क्या है? इस अलू, तुम सब पूछो। बाजी मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, शायद कनेक्शन में प्रॉब्लम है। 3 दफा रिज्वाइन किया है लेकिन अब मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। सबके पास आवाज नहीं जा रही? नहीं बाजी हमारे पास हमारे पास आ रही है। चलें, बस अलू समझ आ गया आपको किस तरह से ये इस अलू? जी भाई जी। अब निकालें सूरह अलक आयत नंबर 1। बाजी कौन सा है? सूरह अलक पहली, अच्छा। वही की पहली आयत जो थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सूरह अलक आयत नंबर 1। इक़रा, इक़रा क्या है? पढ़ो। रूट वर्ड क्या होगा? इक़रा, हमजा कॉफ रा, नहीं कॉफ रा या क़रिअ, कॉफ रा या हमजा, कॉफ रा हमजा, हमजा, कॉफ रा हमजा, क़रअ, बाब फतहा से है क़रअ। और ये इक़रा क्या है? ये अमर कौन सा फाइल? अंता, अंता, अमर अंता, अंता, तू पढ़, है ना? तो क़रअ बाब फतहा से क्या बनेगा? क़रअ यक़रअ, यक़रअु, 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 तक़रअु, तक़रअु। तक़रअु से ता ड्रॉप हो गया, अलामत मुदारे ड्रॉप हो जाएगी, हमजा पे वो होगा सुकून, इक़रा बन गया। और हमज़तुल वसल ऐड करेंगे। हाँ, कॉफ साकिन है तो इससे पहले आप हमज़तुल वसल लगाएंगे, और रॉ पे जबर है तो आप हमज़तुल वसल पे जेर लगाएंगे। ठीक है, एक रॉ इस तरह से बन गया। इज दैट क्लियर? सदफ सिकंदर आपको आवाज आ रही? सदफ के पास अभी आवाज नहीं जा रही शायद, म्यूट है। चलें अब देख लें सूरह नबा 30th पारा जो शुरू होता है, सूरह नबा आयत नंबर 2। अनिन नबाइल अज़ीम, अनिन नबाइल अज़ीम। अन्नबा, इसका रूट वर्ड क्या होगा? अन्नबा, अनिन नबा है ना? हाँ, नून बा या, नून बा हमजा होगा ना? नून बा हमजा, नब्बा, नबा। ठीक है, और यह है बाब फतहा, नबा या यनबाऊ, हाँ, बट यहाँ पे तो ये अन्नबा जो है ये तो इसम है, फेल तो नहीं है, अल लगा हुआ है ना। तो ये क्या है? नबउन मजदर है, मज़दर है। हाँ मजदर है ये।
جب ال لگا تو وہ بن گیا ان نبا، اور چونکہ ان آ رہا ہے اس سے پہلے جو حرف جر ہے تو نبا کے نیچے جو ہے آپ کو حمزہ کے نیچے زیر مل رہا ہے، ٹھیک ہے، النبا العظیم. تو نبا کیا ہے یہاں پہ؟ یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، النبا مصدر ہے. صحیح. محموز کے رولز یاد ہو گئے؟ زیادہ تر تو امر کے فارم میں آئے ہیں. کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں. چلیں ٹھیک. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.